جو موت کے لیے ہمیشہ کوشش یعنی اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، کمر کسا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے آخرت میں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے جو کچھ تیاری ہوتی ہے اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے لوگ عقل مند ہیں؟ اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرامیٹر سے ان کے نگاہ میں کتنے ہم بے وقوف ہیں اور کتنے عقل مند ہیں۔ بھول گئے ہیں ہم لوگ موت کو۔ موت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہماری صبح شام یہ بتاتی ہے کہ ہمیں موت کا اندازہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، موت آنے والی ہی نہیں ہے۔ شاید موت کسی کتاب کی کوئی بھولیا کوئی واقعہ ہے جو شاید ہمارے ساتھ پیش نہیں آنے والا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی دن کی ایکٹیویٹیز، ہمارے نوجوانوں کے رات کے مناظر اور رات کے ان کے کارہائے نمایاں، ہمارے اپنے نوجوانوں کا عالم دیکھیں۔ میں تعجب کرتا ہوں، یقین کریے کہ ایک وقت تھا کہ مسلم بستیوں کے قریب بھی کوئی شراب کی دکان نہیں کھلتی تھی۔ مسلم بستیوں کے ہمارے جہاں گنجان مسلم آبادیاں ہیں اس کے دور دور تک شراب کی دکان نہیں ہوا کرتی، لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ جہاں پر مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، مسلمانوں کی گنجان آبادیاں بھی ہے، ان کے درمیان گھروں میں بیٹھ کر دوست احباب اپنے محفلوں میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، یعنی انہیں یقین بھی نہیں ہے کہ موت آنے والی۔ نوجوانوں کی کثرت ہے آج، مسلم نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں، شراب کا نشہ لیتے ہیں، دیگر چیزوں کا نشہ لیتے ہیں، گانجے کا نشہ لیتے ہیں، مختلف ہم اقسام کے نشہ لے رہے ہیں نوجوان۔ اور جب میں نوجوان کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے 30 سال کی عمر کے، 32 سال کے، نہیں۔ آج مسلم نوجوانوں کی رپورٹ ہے 16 سال 17 سال کے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، زناکاری کے عادی ہو رہے ہیں، دھوکہ دینے اور چوری کے عادی ہو رہے ہیں، بے فکری اور غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 16 سال کے بچے کو باہر کی صحبت سے زیادہ گھر میں جو غفلت ماں باپ کی ہے وہ اثر کر رہی ہے، اس لیے کہ باپ نے کبھی اپنے بچے کو موت سے ڈرایا نہیں۔ والد اپنی بیوی اور گھر کے ماحول میں موت کا تذکرہ نہیں کرتے، موت کے لیے اور آخرت کے لیے پریپریشن کی بات نہیں ہوتی، بچوں کے سامنے اس دنیا سے گزرنے کی اور جانے کی بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہیں مر ہی نہ جائے۔ موت کا ذکر کرنے سے مر نہیں جاتے، موت تو جب آنا ہے آئے گی، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کرے کہ میرا آخری وقت کیسا ہوگا اور تم کو کیا کرنا ہوگا، اور یہ موت کے تذکرے نہیں، آخرت کا خوف نہیں۔ اور میں کہوں کہ بہت بڑے سرمایہ دار گھرانے کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک زمانے سے ہو رہے ہیں، جن کے پاس دولت کی کثرت ہے، جن کے ماں باپ دولت میں چور ہے، ان کے بچے تو بگڑ رہے ہیں، بڑی تیزی سے بگڑے ہیں۔ لیکن آج کی رپورٹ جو آنکھ کھول دینے والی ہے وہ مڈل کلاس نوجوانوں کی، ایسے گھرانے جن کے پاس بہت مال و دولت بھی نہیں ہے، جن کے ماں باپ کمانے کی فکر میں صبح سے شام تک غافل ہے، صرف کمائی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، باہر رہتے ہیں۔ آج ان کے بچے ان کے گھروں کے اطراف کے ماحول کو خراب کیے ہوئے، قتل و غارت گری اسی وجوہات سے ہو رہی ہے۔ 17 سال 18 سال کے بچے یہ ہر کرائم میں ملوث ہیں، اور یہی عادت جب بڑھتی ہے اور انہی عادتوں کو چھپا کر ہمارے لوگ ان بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ محلوں میں جب دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں تو پڑوسی کا حق سمجھ کر پڑوسی اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ پڑوسی کا حق تو یہ تھا کہ جب بچہ برائی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تھام کر اسے برائی سے روکتے، یہ پڑوسی کا حق تھا۔ جب وہ برائی کی طرف بڑھ رہا تھا تو آپ مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے دیکھتے رہے،
کہ جانے دو پڑوسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، اور وہ بچہ بگڑ کر آپ کے بچے کو بھی بگڑایا، بگاڑ دیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات لکھ لیں کہ جب پھر تحقیقات کے لیے کوئی بچی اپنی دینا چاہتا ہے، لخت جگر دینا چاہتا ہے، محلے میں آ کر معلوم کیے تو محلے والے اس کی عیوب پہ پردہ ڈال کر اس کی بیاہ ہونے دیتے ہیں، اس کی نکاح ہونے دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک بچی کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں۔ ڈرتے ہیں آپ کہ وہ بڑا مجرمانہ پیشہ رکھتا ہے، اور کہیں اگر میں کوئی حقیقت بیان کر دوں تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن اس آپ کی اپنی سیفٹی کے اندر کسی سامنے والے کے گھر اور خاندان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہی منشیات کا عادی، یہی نشے کا عادی بچہ جب نکاح کرتا ہے تو اندازہ ہے کہ وہ بچی پہ کیا ظلم کرتا ہے، کیا تشدد توڑتا ہے، کس انداز سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے پورے گھر، اس کے ماں باپ، اس کی پورے رشتہ دار اس سے بیزار ہو جاتے، ماں دور ہو جاتی، بھائی دور ہو جاتے، اور اس کا اکیلے ظلم اگر برداشت کرتی ہے تو وہ بیچاری بیوی، وہ صنف نازک، وہ 18-20 سال کی بچی۔ کیا یہ ہمارے سوسائٹی اور ہمارے محلوں کی حالت نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہیں اور کی؟ ایک محلہ بتلا دیں۔ مجھے کل ایک کال آیا، ایک محلے میں بیان کرنے کے لیے آنے کے لیے مجھے اصرار کیا گیا۔ میں عام طور پہ باہر جا کر بیان کرتا نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ مول صاحب 16-17 سال کے بچوں کے گھر کے اندر ان کے بستے اسکول کے کھولے تو ہم نے تقریباً 1.25 کلو سے 1 کلو گانجا ہم کو ان کے بیگ سے ملا ہے۔ حالات ہمارے اتنے خراب ہو گئے، تشریف لائیے بیان کیجیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ گنجان مسلم آبادی کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کوئی فرق نہیں رہا، دیوار کے اس بازو باپ نشہ لے رہا ہے اور اس بازو بیٹا نشہ لے رہا ہے۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو آنکھ میں آنکھ ملانے کے لائق نہیں۔ باپ اپنے دوستوں کے ساتھ، بیٹے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو بار سمجھا جا رہا ہے، بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اور ایسی حالت میں جو ہماری امت کا مستقبل ہے، جو نوجوان ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو چھپانے کے لیے، حقیقتوں سے پردہ پوشی کے لیے نشہ آور چیزیں، نشہ آور گولیاں اور دنیا دے رہی ہے۔ برباد ہونے دو اس قوم کو، ان کے نوجوانوں کو ختم ہونے دو۔ اسکول کی لائن سے ان کو چاکلیٹس نشے کے دے دے کر عادی کیا جا رہا ہے۔ بنیاد یہ ہے عزیزان گرامی، یہ بچے آپ کی امانت تھی، آپ کی امانت ہے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ نے غفلت کی اور غفلت کی سزا آپ پا رہے ہیں، اور یہی نشے کا عادی بچہ جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے، گھسیٹتا ہوا آپ کو گھر کے باہر پھینک رہا ہے تو دنیا واویلا کر رہی ہے کہ رے دیکھو بیٹے نے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پلٹ کر اس باپ کا رویہ بھی دیکھو کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی تھی۔ مجال نہیں اس بیٹے کی جس کا باپ اگر اسے خدا کا خوف سکھایا ہو، اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا ہو، موت کا خوف دلایا ہو، تو وہ بچے کی مجال ہوگی کہ اپنے بچے کا اپنے باپ کے ساتھ بے ادبی کرے۔ بہرحال عزیزان گرامی، موت سے ہم بڑے غافل ہیں۔ ہم میں کہ عورت ہو یا مرد، ہماری روزمرہ کی زندگی ہو یا ہمارے افسوسناک مقامات، شادی خانے ہو یا ہمارے اپنے بازار ہو، ہر جگہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایسے ہی یعنی عالم ایسے ہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرماتے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، سنیں، نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے انس، تم اپنی ہر نماز میں موت کو یاد کرو۔ تمہاری موت کی یاد تمہاری نماز میں ٹھہراؤ پیدا کر دے گی، تمہاری نماز میں کیفیت پیدا کر دے گی، تمہارے وسوسے ختم کرے گی، تمہارے نماز میں یکسوئی پیدا کرے گی۔ عزیزان گرامی، موت سے بعض لوگ ڈرتے ہیں اور بعض لوگ خوش ہوتے ہیں۔ موت سے
بعض لوگ ڈرتے ہیں اور بعض لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ کون موت سے ڈرتا ہے اور کون خوش ہوتا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آسانی سے اس طور پر سمجھو کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ہم جب بچپنے